لے جا رہے ہیں، اور ہم چائے کی ایک پیالی کے لیے یا کھانے کے ٹائم اپنے بزرگوں کو یاد کرتے ہیں. وہ آوازیں، مطلب بوڑھے ہو گئے ہیں تو کیا ہو گیا ان کا، مطلب وہ بچوں کے ساتھ جو ان کا ایک رابطہ تھا یا کنیکشن تھا تو کیا وہ ٹوٹ گیا ہے؟ یہ تو ایسا تو نہیں ہوتا نا. بیسیکلی اس رشتے کو اگر یہ ماں الگ کر دے، یعنی کہ اولاد تو نافرمانی کر ہی رہی ہے، لیکن اتنا بڑا، میں کبھی سوچتا ہوں اتنا بڑا یہ تکلیف مرحلہ ہے ماں کے لیے. میں ماں تو نہیں ہوں، صحیح بات. میں نے ماں کی طرح پالا ضرور ہوگا لیکن میں ماں نہیں ہوں. لیکن آپ بلیو کرو کہ مریم نے آج تک کبھی منہ سے پاپا نہیں کہا، ماما کہتی ہے. اور میں اس لفظ کو سن کر کہاں ہے ماما؟ کہاں ہے آپ؟ ماما ہے یہ اور بابا دونوں یہی ہے. یعنی میں سوچتا ہوں کہ یہ ماما کا لفظ جب پڑتا ہے نا تو پھر میں کسی ماں کو دیکھتا ہوں جب وہ اس لفظ کے لیے ترس رہی ہوگی جیسے میری ایک ماں ہے. اس کے کانوں کو وہ آواز جو نہیں مل رہی ہوگی، جو اس کی کیفیت ہے شاید ہم ڈسکرائب نہیں کر سکیں. اور اسے بھائی اماں ایک ماں کیا مطلب کیا ہی کتنے ہے. ایسے ہم تو ہمارے سوسائٹی میں کتنی ایسی مائیں ہیں، اور وہی مطلب بہت زیادہ یہ انتہا ہے میرے نزدیک. تو یہ السلام علیکم جی. ہاں جی السلام علیکم جی. وعلیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کہاں سے بات کریں؟ میں ڈاکٹر انصاری بول رہا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ ڈی ایچ ایس سے. آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے. اللہ میں تعالیٰ ایک دو کمنٹس پاس کرنا چاہتا ہوں. جی ضرور کہیے. پہلے یہ کہ ہمیشہ اس دنیا میں آنے والے خواتین میں اور ماں میں حضرت مریم واحد عورت تھیں جنہوں نے اکیلے ہی ڈاکٹر صاحب ٹی وی کا اگر تھوڑا والیوم کم کر دیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا میں پیدا کیا جی. اور وہ کامل عورت تھی جیسے قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. وہ واحد ایک عورت تھی. یعنی ان کی عظمت کا آپ سوچیں کہ کتنا بڑا رتبہ ہے. سورہ پوری جی قرآن میں. دوسرا میں ایک کمنٹ پاس کرنا چاہتا ہوں، مطلب سوال پوچھنا چاہتا ہوں. جی ضرور. کہ والدین کے انتقال کے بعد جی جی آپ کوئی 2 4 5 10 طریقے ایسے بتائیں جو ہم ان کی یعنی ان کے اس دنیا میں نہ ہوتے ہوئے ان کی خدمت کر سکیں. ضرور 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 ڈاکٹر صاحب. شکریہ جناب. آپ دیکھیں ان کی اولادیں ہوں گی، بڑے ہوں گے، یعنی کہ یہ جو فیلنگس ہیں نا، مطلب کسی بھی عمر کے حصے کو. میں کل صبح ایک بزرگ آتے ہیں میرے پاس، مے بی ہی از مور دین 80، تو خود 80 سال کے. تو میں نے کہا بابا میں کل جاؤں گا ماں کے اوپر بات کروں گا، تو آپ مجھے بتائیں. آپ سوچ نہیں سکتی ہیں، مطلب وہ جیسے میں نے ماں کہا نا، وہ ان کی والدہ کو تو پتہ نہیں کتنا عرصہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت الفردوس عطا کرے، لیکن اس کے چہرے میں اور جیسے جسم میں جان آ گئی نا. مطلب یہ ایک ایسا احساس ہے، ایک کیا رشتہ ہے یہ. اچھا آپ کو بھی ضرور، آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی بہت پرانا سا ایک قصہ ہے کہ ایک پتہ نہیں محبوبہ نے یا بیوی نے ایک شخص کو کہا کہ اگر مجھے پانا چاہتے ہو یا مجھ سے محبت ہے تو اپنی ماں کا دل لے کر آ جاؤ، ہے نا. تو اس نے سینہ چیرا، ماں کا دل نکالا اور لے کے محبوبہ کی طرف چلا، اور پتہ نہیں ٹھوکر کھائی، گر گیا وہ. تو اس دل میں سے آواز آئی کہ بیٹا چوٹ تو نہیں لگی. یہ ایک قصہ ہوگا، ایک جو بھی محاورہ ہوگا یا کہانی ہوگی، بہرحال ایک سبق ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے. میں آپ کو بتاؤں ماشاءاللہ 2 بچے ہیں میرا بیٹا ہے پہلے اور پھر بیٹی ہے. محبت تو ماں سے ہوتا ہے نا کہ ایک ہے، مگر جس وقت میں خود ماں بنی نا، آپ یقین کریں کہ میں نے اس سے اپنی والدہ کا ہاتھ پکڑا اور میں پھوٹ پھوٹ کے روئی تھی. مجھے اس وقت وہ فیلنگ ہوئی جو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ ایک جو احساس ہے جب میں خود ماں بنی تو مجھے پتا چلا کہ میری ماں نے مطلب وہ کیا ہے، کیا چیز ہے میرے لیے، وہ کیا ہستی ہے. بے شک. مریم آپ کیا کہیں گی ماما کے لیے؟ ماما سے کتنا پیار کرتی ہیں؟ کتنا سارا؟ آپ کچھ بولو گی نا ماما کے لیے، کچھ بولو گی آپ؟ گھر میں اتنا بولتی ہے گھر میں. آج پریشان اصل میں، آج جو ہے نا اس نے بس کہا نہیں ماما آپ نہیں جائیں. میں نے کہا میرا شو ہے بھائی،
لیکن آپ نے دیکھیں جہاں پر بات آج مدرس ڈے کی ہو رہی ہے مریم کے لیے، تو مریم کی مدر سامنے بیٹھی ہیں، کیا بولیں. اب اس بچی کو ایک یہ ہے کہ اس نے ماما آپ کو بس کہنا شروع کر دیا. دیکھا ہی نہیں. دیکھیں جو ہم نے اپنی اولاد کو جو ممتا دی ہے، جو آپ نے ماں اور باپ دونوں کا رول آپ نے پلے کیا ہے نا، تو اب وہ اتنی معصوم بچی اس کو کیا پتا وہ آپ کو ماما کہہ رہی ہے، اس کے لیے آپ مدرس ڈے میں آپ ماما کے لیے ہاں بس. ناظرین بہت سارے جیسے پہلے بھی سوال آئے کہ اگر جن کے والدین مر گئے ہوں وہ ایسا کیا کریں. اکارڈنگ ٹو حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ رشتے جو ماں کے قریب ہوتے ہیں، خالائیں ہوتی ہیں، ماں کی اور باپ کے وہ دوست اور سہیلیاں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی، حسن سلوک، ان کو تحفے بھیجنا. دوسرا خیر جو اللہ کی راہ میں دے سکتے ہیں اس غریب کو جس کے تن پر کپڑا نہ ہو اور کھانے کے لیے پیسے نہ ہوں، اور ساتھ میں ایصال ثواب، ماں باپ کے لیے دعا کریں، پڑھا کریں. اور سیکنڈلی وہ عمل جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں اگر ان پر عمل کرتے رہو گے تو ماں باپ کو اس سے بڑا اجر کوئی نہیں ہے کہ ان کی صالحہ اولاد دنیا میں رہتے ہوئے نیکیاں کر رہی ہیں. کیونکہ ہر ماں باپ نیکیوں کی تاکید کرتا ہے. اگر آج وہ نہیں ہیں تو ضرور آپ یہ سارے عمل کریں. اللہ تعالی ہم سب کے والدین کی مغفرت کرے، ان کو اونچا مقام دے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی بھائی کہاں سے بات کریں؟ میں جمیل بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی جمیل بھائی کیا کہنا چاہیں گے؟ سر مجھے ایک سوال کرنا ہے. جی ضرور کیجیے. اگر ہماری ماں کو کوئی غلط کہے، اگر آپ کی ماں، اگر ہماری ماں کے بارے میں کوئی غلط بات کہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کی ماں نے یہ غلط کیا ہے، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی. کہنے والا کون ہے؟ اپنا رشتہ دار ہی ہیں. نہیں اچھا، مطلب گھر میں فیملی ممبر نہیں ہے، بھائی اور والد وغیرہ؟ نہیں بھائی وغیرہ کوئی نہیں ہے، دوسرے رشتہ دار. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ شاید بہت کم لوگ اس چیز کو جانتے ہیں. ہمارے معاشرے میں گالی عام ہے، لیکن کتنا بڑا جرم ہے آج سن لو. اگر میں کسی کو کہوں کہ بیت اللہ کو گرا دو تو لوگ مجھے مار دیں گے. کوئی بیت اللہ کی طرف پتھر پھینکے تو میں اسے مار دوں، کیونکہ ہمارا ایمان عقیدہ ہے. لیکن یاد رکھیے گا بیت اللہ کو گرانا چھوٹا جرم ہے، کسی کی ماں اور بیٹی کو گالی دینا اس سے بڑا جرم ہے، کیونکہ ہم دین جانتے نہیں ہیں. تو اگر کوئی اس طرح کہہ رہا ہے تو آپ نصیحت کریں، سمجھائیں. لیکن اگر کسی کے تھرو سن رہے ہیں تو پھر کوئی ایسا عمل نہیں کریں، کیونکہ جب تک تصدیق نہ ہو کسی چیز کی، ہم کسی اور کے تھرو سن کر اس پر کسی کی جان بھی لے لیتے ہیں، کسی کے مال کا نقصان بھی کرتے ہیں. یہ بھی ایمان کا تقاضا نہیں ہے. تو اس لیے اگر کوئی آپ سے اس طرح کی بات ڈائریکٹلی کر رہا ہے تو بڑے احسن طریقے سے اس کو سمجھا کر اور اس سے الگ ہو جائیے. شر کے ساتھ کبھی کبھی یہ کرنا پڑتا ہے. جہاں تک تعلق ہے بہت سارے لوگ، کیونکہ کانوں میں ہمارے باتیں آتی ہیں دوسرے ذریعوں سے، ہم اس کو ایمان کا حصہ سمجھ کر بہت کچھ کر گزرتے ہیں. اس سے پرہیز کرنا چاہیے. بھائی یہاں پر جیسے یہ بھائی کا فون آیا کہ میری والدہ کے لیے کوئی اس طرح کہہ رہا ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے. مطلب میں آپ کو صرف ایک یہ بات شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اپنے گھر کا ماحول ہمارا اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ باہر کی کوئی گندگی آئے ہی نہیں نا، کہ آپ کے اپنے رشتوں کے اندر اتنا احترام اور اتنی زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ آپ وہ سنو ہی نہیں اور وہیں پہ آپ آن دا اسپاٹ اگنور کر دو کہ بھئی آپ کو گھر تک وہ سوچنا بھی نہیں، سوچ کے بھی نہیں آنا، وہ سوچے ہی نہیں کہ میری ماں نے یا میرے والد نے یا گھر کے کسی ممبر کے لیے جو بھی ہو. کیونکہ ہمارے آج کل معاشرے میں نا تھوڑا سا یہ 100% اندھیرا ہے، اندھیرا. دین کے ساتھ جڑ جائیے، قرآن کو سمجھیے ود انڈرسٹینڈنگ.
وقت بہت کم ہی ہوتا ہے اور ٹاپک اتنا ہے، میرے زخم ہرے ہو جاتے ہیں جب ماں کا ذکر آتا ہے۔ انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ ٹاپک ہمارا کل کا ایمان ہوگا، اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی کل آپ سے ملیں گے اس نئے عنوان کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ان تمام ماؤں کو جو زندہ ہیں ان کو میرا سلام، اور جو اللہ کے پاس ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ مغفرت بھی کرے اور جنت الفردوس میں ان کو جگہ دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔